اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے ہمیں یہ جان دی, یہ زندگی دی, اور پھر جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی تو پیارے اسلام بھائیوں, جو مقصد ہمارا تھا اس مقصد کا ہم نے حساب دینا ہے. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم, and then you will have to answer for all the ni'mats, all the blessings Allah Azza wa Jal has given you. So on the day of judgment, when we are presented in the court of Allah Azza wa Jal, our book of deeds will be given to us. اب پیارے اسلام بھائیوں, ہمارا نامہ اعمال یہ کس ہاتھ میں پکڑایا جائے گا, ہم نے اس چیز کی فکر کرنی ہے. قرآن پاک میں آتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ, یعنی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس بندے کو دائیں ہاتھ میں کتاب نامہ اعمال دیا جائے گا وہ بندہ عیش میں ہوگا. A person who is given the book in the right hand, he will be enjoying. کیوں؟ اب اس کو پتا چلے گا کہ میری کتاب میرے دائیں ہاتھ میں دی گئی ہے, اس کا مطلب ہے میں جنتی ہوں. اور پھر آگے آتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ عَنِّی مُلَاقٍ حِسَابِیَهْ. جب کسی کو اس کے بائیں ہاتھ میں اس کی کتاب دی جائے گی, اب وہ بندہ روئے گا, چلائے گا, کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِیَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِیَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّی مَالِیَهْ. میرا مال سب جاتا رہا, میرا سارا زور سب جاتا رہا, حَلَكَ عَنِّی سُلْطَانِیَهْ. اور پھر حکم ہوگا, کیا؟ فرشتوں کو حکم ہوگا خُذُوهُ فَغُلُّوهُ, اس کو پکڑو, ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ, اور اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ. ذرا پیارے اسلام بھائیو, try to picture that scene in your mind. On the day of judgment when we will be standing in the court of Allah Azza wa Jalla and every person will be judged at that time. Imagine if we are given the book in our left hand and then we hear a voice, seize him, grab hold of him and take him and drag him into the fire of hell. پھر ہمارا کیا ہوگا اس وقت؟ کہاں گے ہمارے دوست, کہاں جائیں گے پیارے اسلام بھائیوں؟ اگر ہم نے دنیا میں جان بوجھ کر نمازیں قضا کی ہیں, if we were the ones who deliberately missed our fasting in the month of Ramadan, اس وقت ہم کہاں جائیں گے؟ ہم کس کو پکاریں گے؟ یہ نماز جو اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے, بروز قیامت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہی نماز بروز قیامت نمازی کے لیے شفاعت کرے گی. اگر ہم نماز پڑھتے نہیں ہیں, we don't read our نماز, تو یہ کس طرح نماز بروز قیامت ہماری شفاعت کرے گی؟ ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان وہ نماز میں سستی کیا کرتا تھا. He used to be lazy in offering his نماز پڑھتا تھا لیکن نماز میں سستی کرتا تھا. کیا دیکھتا ہے کہ کام سے جیسے ہی واپس آتا, اذان ہوتی تو بس اپنے کام کاج میں مصروف رہتا. اس کی دادی اس کو کہا کرتی تھی, بیٹا نماز پڑھ لو جلدی سے, ٹائم از رننگ آؤٹ. وہ ہمیشہ یہ کہتا ابھی چند دن باقی ہیں. آج پیارے اسلام بھائیو ہماری بھی یہی حالت ہے. ہمارے پاس بھی جب نماز کا وقت ہمیں پتا ہے ابھی تقریباً 10-15 منٹ رہ گئے صرف جماعت میں, ہم سستی کرتے ہیں, کہتے چلو ابھی ٹائم ہے, کام میں لگے رہتے ہیں. پھر جماعت کا ٹائم ختم, then we think to ourselves, oh there's a couple of hours left anyway so I can read my نماز. پھر جب بندہ دیکھتا you look at the clock, there's only 10 minutes left and the time will finish. پھر اس وقت ہم باہر دوڑ کر ہم اپنی نماز پڑھتے ہیں. وہ بھی کبھی کبھی ہم سنتیں چھوڑ کر صرف ہمارے پاس فرض کا وقت ہی رہ جاتا ہے. تو وہ نوجوان بھی اسی طرح کرتا تھا. ایک دن کام سے واپس آیا, بڑی تھکاوٹ تھی, سو گیا. دادی نے آواز دی کہ بیٹا اٹھو نماز پڑھ لو, لیکن وہ اسی میں سوچ میں تھا ابھی تو ٹائم بہت ہے, دس اور ٹائم ہے, میں بعد میں پڑھ لوں گا نماز. تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کو بڑی گہری نیند آ جاتی ہے اور خواب دیکھتا ہے کہ بروز قیامت کا میدان ہے, محشر برپا ہے. Everyone is standing and waiting for their response کہ کیا ہوگا, اس کو جنت ملے گی یا جہنم. اس کے سامنے لوگوں کو جنت کا رستہ دکھایا جا رہا ہے اور جو گنہگار ہیں وہ گھسیٹ کر فرشتے ان کو جہنم میں لے جا رہے ہیں. اب وہ شخص پریشان کہ نہ جانے میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا, کہ اچانک غیب سے آواز آتی ہے کہ پکڑ لو اس کو اور اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں ڈال دو. اب فرشتے اس کو پکڑتے ہیں اور اس کو گھسیٹتے ہیں, they drag him and as they are about to throw him into the fire of hell. وہ بندہ پیچھے بار بار مڑ کر دیکھتا ہے کہ میری کوئی مدد کے لیے کوئی آئے گا, اے کاش کوئی مجھے بچا لے گا. جب فرشتے اس کو جہنم کے قریب لے جاتے ہیں اور اس کو جہنم میں پھینک دیتے ہیں کہ اچانک
داڑھی والے بزرگ آتے ہیں اور اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور اس کو جہنم میں گرنے سے بچا لیتے ہیں اور اس کو باہر لے آتے ہیں. اب وہ شخص بڑے غصے میں تھا کہ تم کون ہو اور اتنی دیر کیوں لگائی, اگر میں جہنم میں گر جاتا تو میرا کیا بنتا. تو وہ بزرگ وہ مسکرانے لگے اور کہا میں نماز ہوں, تو دنیا میں مجھے اسی طرح پڑھتا تھا کہ جب نماز کا وقت ختم ہونے والا تھا تو فوراً نماز پڑھتا تھا, اگر تو نماز نہ پڑھتا تو آج میں یہاں بالکل نہ آتا, لیکن کیونکہ تو نماز دیر سے پڑھتا تھا میں بھی دیر سے پہنچا ہوں, اگر تو نماز پہلے پڑھتا تو میں یہ مصیبت دیکھنی نہ پڑتی. پیارے اسلام بھائیو, ہم نے اپنی نمازوں کا جائزہ لینا ہے, یہی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے. آپ کو پتا ہے 700 times the word salah is mentioned in the Quran. 700 مرتبہ. سب سے زیادہ تاکید اگر دین میں ہے وہ تو نماز کی ہے. تو رمضان میں الحمدللہ we've been coming to the masjid, we've been offering our salah. لیکن پیارے اسلامی بھائیوں, جب رمضان کا مہینہ گزر جائے گا پھر ہماری کیا روٹین ہوگی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسی طرح اپنے دنیاوی کاموں میں مصروف ہو جائیں اور ہماری نماز جماعت کے ساتھ کیا بالکل قضا ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. پیارے اسلام بھائیو, یہ رمضان کا مہینہ جو ہے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے, اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے, اور یہ رمضان کا مہینہ جب بروز قیامت شفاعت جب یہ کرے گا تو ہمارے حق میں بھی شفاعت کرے. یہ جتنی بھی نیکیاں ہم کرتے ہیں, قرآن پاک کا پڑھنا, روزہ رکھنا, یہ ساری نیکیاں, یہ سارے اعمال they will intercede for you on the day of judgment. تو انشاءاللہ ہم اپنے لیے جتنے بھی مددگار بنائیں گے انشاءاللہ بروز قیامت ہمارے لیے آسانی ہوگی. پیارے اسلام بھائیو, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب افطاری کا وقت قریب آتا ہے تو اس وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے, یعنی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اور پھر یہ رمضان کا آخری یہ چند منٹ باقی ہیں, تو آئیے انشاءاللہ ان چند منٹوں میں ہم بھی دعا کر لیتے ہیں کہ اے کاش ہم نے جتنی بھی عبادتیں کی ہیں, جتنے بھی روزے رکھے, اللہ تعالیٰ ان سارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. تو انشاءاللہ عز و جل اجتماعی طور پر دعا ہوگی کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس مجلس میں 40 نیک مسلمان ہوں اور ان میں سے ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے, نہ جانے ہم میں سے کون اللہ تعالیٰ کا وہ ولی ہوگا, اور اس کی آمین اور اس کی دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما دے گا. تو آئیے انشاءاللہ عز و جل ہم اجتماعی طور پر دعا بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا بھی کریں گے تاکہ یہ رمضان کا مہینہ جو ہم سے رخصت ہونے والا ہے, یہ رمضان کا مہینہ ہم سے راضی ہو کر جائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک تو ہم نے سنی ہے کہ ہلاک ہوگا جائے وہ بندہ, perish be that person, کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی. تو آئیے ہم اپنی بخشش کے یہ جو چند منٹ باقی ہیں اس میں ہم اپنے گناہوں کو اپنے سامنے رکھیں. جتنے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں, جتنے بھی ہم سے لغزشیں ہوئی ہیں, خطا ہوئی ہیں, ساری اپنے سامنے رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روئیں. کہ حدیث پاک میں آتا ہے 2 قطرے اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں, ایک شہید کا خون کا قطرہ اور ایک گنہگار کی آنسو کا قطرہ, کہ یہ دونوں قطرے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ ان سے بجھا دے گا.